السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمر بھائی بتائیے، کچھ سن لیتے ہیں گفٹ کے۔ اگر کوئی دے تو اس وقت ہمیں کیا دعا کے طور پہ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ خیر۔ اللہ آپ کو بہتر بدلا دے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ دین کے 5 شعبے ہیں۔ کون کون سے؟ جی، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ ماشاء اللہ۔ معاشرت میں کیا چیز آتی ہے؟ نور محمد بتائیں۔ عارف بھائی بتائیں۔ چلیے عمر بھائی آپ ہی بتائیں کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے، بات وغیرہ کیسی کرنی چاہیے۔ اچھا، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث کو یاد کرنے کی ہاں، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث دوسروں تک پہنچائی۔ ماشاء اللہ۔ چلیے ایمانیات سے متعلق حدیث سنائیں۔ ایمانیات سے متعلق الدین یسر، معنی کیا ہے؟ دین آسان ہے۔ اچھا، عبادات سے متعلق آپ جتنی بھی حدیث میں نے پڑھائی تھی وہ سنا دیں۔ جی، مفتاح الجنتی الصلاح، نماز جنت کی چابی ہے۔ جی جنت کی چابی نماز ہے۔ اور معاملات کی من غشہ فیصلہ منا، دوبارہ پڑھیے اس کو۔ من غشہ فیصلہ فلیس منا، جی، من غشہ فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ شان ورود وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جب جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، تو مطلب وہ جو ڈھیر لگا ہوتا ہے جو اناج کا وغیرہ، تو نیچے جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ ڈال کے ان کو مطلب انسپیکشن کرتے ہیں ان کا، کہ بھائی ایسا مت رکھو، آپ جو ہے وہ مطلب سامنے بتا دیا کرو کہ ایسا دینا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، شان ورود اور شان نزول میں کیا فرق ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ شان نزول تو قرآن کریم وحی کے تعلق سے جی ہو گیا۔ اب یہ شان ورود شاید انسیڈنس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی چلیے ایک اور حدیث رہ گئی تھی معاشرت سے متعلق۔ جی، السلام قبل الکلام، کیا معنی ہے؟ مطلب بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور رہ گئی تھی؟ 4 ہی بتائے تھے۔ اچھا 4 ہی بتائیں گے۔ اچھا نور محمد بھائی جی آپ بتائیں گے، یہ بتائیے گا قیام کے حالت، قیام کہتے ہیں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے طریقے میں کتنی چیزیں مسنون ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں؟ عامر جعفری بتائیں، احمد چودھری۔ 5 چیزیں ضروری ہے حضرت قیام کے ٹائم پہ۔ جی کہیے کون کون سی؟ جی، سب سے پہلے تو بولے قیام کے وقت سر نہیں جھکانا ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ تکبیر تحریمہ کے ٹائم دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھانا ہے اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے اور پاؤں کی ساری انگلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جی اور اچھا، جیسے سردی وغیرہ میں اگر جی آپ نے جو یہ کہا ضروری نہ کہیے گا، یہ سنت ہے، سمجھ میں آیا؟ جی ماشاء اللہ۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے ہجرت کی بات تھی، آپ وہ اسپیچ سنائیے جو حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی جو بادشاہ تھے، کنگ تھے، ان کے سامنے جو تقریر کی ہے، اس تقریر کا
تقریر سنائیے گا. جی، نجاشی کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ بولے ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پرستی کرتے تھے، امیر غریب کرتے تھے، سب کچھ کھا لیتے تھے. پھر اللہ کو ہم پہ رحم آیا، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور ساری باتیں بتائی. انہوں نے ہماری طرف رسول کو بھیجا، ہم نے ان کو اپنا رسول مانا اور اس طرح سے ہم مسلمان ہوئے. ماشاء اللہ. اس تقریر کو سن کر نجاشی پر کیا اثر پڑا ہے؟ احمد چودھری صاحب بتائیں. کلاس ہم نے اٹینڈ نہیں کیے تھے. اچھا. نور محمد بھائی بتائیں. عمر بھائی آپ یہ بتائیں، یہ ہجرت اولا تھی یا ہجرت ثانیہ تھی؟ ہجرت اولا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ہجرت میں صحابہ کے ساتھ تھے؟ نہیں تھے. آپ کہاں رہے اور کیا کرتے رہے؟ آپ مکے میں ہی رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. کیا انداز طریقہ کیا تھا دعوت کا؟ انداز طریقہ آپ کراؤڈ والی جگہوں پر، مجمع میں، میلوں میں، منڈیوں میں، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے. اس طرح دین آہستہ آہستہ مکہ سے باہر پھیلتا رہا. اچھا یہ بتائیے، حضرت جعفر کی تقریر کا نجاشی پر کیا اثر پڑا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور کس چیز کی فرمائش کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اس کا تو پتہ نہیں. عامر بھائی بتائیں. عامر بھائی اس کا بھی مجھے نہیں معلوم حضرات. اچھا نور محمد بھائی بتائیں. محمد عارف صاحب بتائیں. ان سے قرآن شریف سنا اور قرآن شریف سن کر وہ رونے لگے. اچھا عمر بھائی آپ بتائیے، مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب میں کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ شعبہ ابی طالب جو گھاٹی تھی جی ایکچولی پتہ نہیں حضرت اس کا ہے. اچھا مسلمان شعبہ ابی طالب میں کتنے سال رہے؟ 3 سال شاید. جی. چلیے ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہیں. جی. حدیث کے سلسلے میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. 5ویں حدیث اخلاقیات سے ریلیٹڈ، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. پھر ایمانیات سے متعلق، بلکہ تمام عبادتوں کا مغز جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کون سے اعمال ثواب والے ہوں گے، کن اعمال پر اجر دیا جائے گا اور کن اعمال پر اجر نہیں دیا جائے گا، اور کن اعمال پر سزا دی جائے گی. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عبادات سے متعلق دوسری حدیث ہے الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان، مسلم شریف کی حدیث ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. معاملات سے متعلق دوسری حدیث من انتہب نہبتا فلیس منا. من انتہب نہبتا فلیس منا، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے، جھپٹ کر لے
قوت اور طاقت کے زور پر کسی سے کوئی چیز چھین لے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ معاشرت سے متعلق ایک حدیث ہے، کنز العمال نامی کتاب میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاقیات سے متعلق ہے، اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ غصے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کے اعتبار سے انسان کی 4 طرح کی، ایک وہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ایک وہ جن کو غصہ دیر میں آتا ہے دیر میں جاتا ہے، یہ بھی اچھے لوگ نہیں۔ ایک وہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے دیر میں جاتا ہے، یہ بھی اچھے لوگ۔ سب سے بیسٹ کوالٹی اور اچھے وہ ہیں جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، ناراضی نہیں ہوتے۔ البتہ جب بہت زیادہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر کسی کے منانے پر مان جاتے ہیں، اپنی غصے کو تھوک دیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ غصہ جلدی آنا اچھی چیز نہیں، غصہ دیر میں آئے، بہت قوت اور برداشت اور تحمل کے بعد اگر غصہ آتا ہے تو غصے کے لیے علاج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن غصے کے بعد فوراً ٹھنڈے ہو جانا یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ غصے کا علاج جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے ناری یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے غصہ، گویا کہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کی چیز پانی ہے، زیادہ پانی بھی پی لیا جائے تو غصے کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یا پھر اپنی حالت کو چینج کر دیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یہ غصے کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں عقائد و مسائل میں آتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائنے ہاتھ کی ہتھیلی، دائنا یعنی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، یہ پشت کہلاتا ہے کسی بھی چیز کا سخت حصہ، پشت کہلاتا ہے، بیک کہلاتا ہے، پیٹھ کہلاتا ہے، اور نرم حصہ جو ہے باطن کہلاتا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، اور اس طریقے سے رکھنے کے بعد جو ہے اس کو ناف کے نیچے، مرد حضرات ناف کے نیچے رکھیں گے، اور یہ لٹل فنگر اور تھمب سے حلقہ اور سرکل بنا لیں گے، اور تینوں فنگر، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر اور رنگ فنگر کو کلائی پر رکھ لیں گے۔ اس طریقے سے کر کے ناف کے یعنی ٹنڈی کے نیچے رکھنا ہے۔ یہ ہاتھ کے باندھنے کا سنت طریقہ ہے۔ رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ آپ کی تکبیر رکوع میں جانے سے پہلے ختم نہ ہو جائے، اللہ اکبر، رکوع میں تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، کسی چیز انگلیاں کشادہ رہیں گی، انگلیاں کشادہ اور کھلی ہوئی رہیں گی، اور گھٹنے کو پکڑنا ہے، اور رکوع میں اتنا جھکنا ہے کہ آپ کی سر اور پشت یعنی پیٹھ دونوں برابر ہو جائے، گردن کو جھکانا نہیں ہے بلکہ سر اور پیٹھ دونوں لیول میں ہو جائے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں۔ اور رکوع میں تیسری چیز ہے، رکوع میں چوتھی چیز، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے،
اور بہت اطمینان سے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پانچویں چیز ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اور اگر آپ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو مکمل کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑا ہونا ہے، چھٹی سنت ہے۔ رکوع کے سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کہتے ہیں۔ یہ قومہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی رکوع سے مکمل اٹھ نہیں پائے کہ سجدے میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں قومہ جو کہ واجب ہے وہ چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سیرت میں، سیرت سے متعلق شعبہ ابی طالب کی گھاٹی سے جو سیرت کا چیپٹر تھا وہ آپ کا کچا تھا۔ مقاطعہ کہتے ہیں بائیکاٹ کو، مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا اور شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان بوڑھے بچے عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے رہے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں قید رہے۔ پھر اس کے بعد عام الحزن، عام لوگ کہتے ہیں کامن لوگوں کو، لیکن عربی میں عام کے معنی آتے ہیں سال کے، ایئر۔ حزن کے معنی غم کے آتے ہیں، عام الحزن غم کا سال۔ گھاٹی سے 3 سال کے بعد نجات ملی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی نبوت کے 10ویں سال، یعنی تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی۔ 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا، کیونکہ آپ کے بیک جو مضبوط تھا وہ ابو طالب کی وجہ سے تھا۔ ابو طالب چونکہ مکہ کے سردار تھے، ان کا رعب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے رکاوٹ اور مانع بنا ہوا تھا، اور ظلم کا شکار وہ مسلمان جو پستی میں اور مال و دولت میں کے اعتبار سے حقیر تھے، لہذا وہ بن رہے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے حامی اور آپ کی پشت پناہی کرنے والے، آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط اور سہارا دینے والے، ہمت اور ڈھارس بنانے والے آپ کے چچا اور آپ کی غم گسار بیوی جب دنیا سے چلی گئیں تو قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ابو طالب کے لحاظ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن اب میدان صاف تھا۔ مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔
پھر اس کے بعد آئندہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے مکہ والوں سے مایوس ہو کر پھر کیا قدم اٹھایا اور آپ نے دین کی دعوت کے لیے کس جگہ کو منتخب کیا اور آپ اس جگہ پر دین کی دعوت دینے گئے۔ تو آج کی یہ کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم صاحب۔ السلام عمر بھائی۔ ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ حدیث ہے، کیونکہ وہ جی 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 بہت علی علی جی علیکم بالصدقہ، بالصدق، بالصدق بھی کہہ سکتے ہیں اور بالصدق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، علیکم بالصدق، ہوں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، جی، اس کے بعد الطہور شطر تا پہ الایمان، پیش لگائیے عمر بھائی، الطہور تا پہ پیش یعنی الطہور۔ ہاں الطہور، ہاں الطہور شطر الایمان۔ جی جی، اس کے بعد منن منن تہبا، نہیں منن تہبا، منن تہبا نہو بطن، بطن، نہو بطن فلیس منا۔ جی جی جی، اس کے بعد الجنت کیا ہے آگے یہ میں تاحتا، تاحتا، تاحت مانے انڈر کے آتے نیچے عربی میں۔ اچھا الجنت تحت اقدام، اقدام یہ قدم کا پلورل ہے، جمع ہے۔ امہات امن کی جمع ہے، امن مانے عربک میں ماں کو کہتے ہیں۔ تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجتنب غضب، غضب، ہاں ایک تو غضب ہوتا ہے، غضب مانے غصے کے آتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غصب سواد کے ساتھ۔ غصب کے معنی کسی کی کوئی چیز ہتھیا لینا طاقت کے بلبوتے پر۔ اچھا جی، اور کوئی کچھ پوچھیں گے؟ یہاں پہ تو غصے کا تھا نا یہ؟ جی جی غضب ہے، بس میں نے اس لیے بتا دیا کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں آپ۔ جی جی جی، تو اس کے معنی مطلب غصے کو، غصے سے بچو۔ غصے سے بچو، اوکے جی، اور آپ نے بتایا تھا رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، جب امام صاحب کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، تو ہم ربنا لک الحمد کہنا ہے اٹھنے کے بعد کہنا ہے یا کہتے ہوئے ہم کو اٹھنا ہے؟ اٹھتے ہی، اٹھتے امام کے ساتھ اٹھتے چلے جائیں گے ربنا لک الحمد۔ اچھا، اگر کوئی بھی جتنی بھی یہ تکبیرات ہیں نماز کے اندر جو ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کی طرف لے جاتی ہیں، تو ان کو کہنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس سچویشن سے ہم اٹھ رہے وہاں سے تکبیر شروع ہوگی اور وہاں پر آ کے ختم ہو جائے گی۔ اچھا، مطلب ہم جو ہے نماز میں جنرلی کیا کرتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ ہی، مطلب جیسے امام صاحب کہتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا شروع کرتے ہیں؟ جی جی، کیا ان کا پورا کہنے کے بعد ہم کہتے ہوئے اٹھے؟ اچھا، اماموں کی دراصل اس میں امام بھی جو ہیں سنت کو کے اعتبار سے نہیں پڑھتے بلکہ وہ ایک عذر رکھتے ہیں۔ عام طور پہ کچھ اماموں کا حال یہ ہوتا ہے سجدے میں چلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہ کہتے ہیں اگر ہم اس حالت سے یعنی رکوع سے اٹھتے وقت کہتے ہیں تو لوگ ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتائیے نا، آپ سنت طریقہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ جو ہے سنت طریقے کے خلاف ہے کہ ایک حالت سے جب دوسری حالت میں پہنچیں گے تکبیر وہاں سے شروع ہوگی اور دوسری حالت میں پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ویسے اللہ اکبر بھی جو کہتے ہیں نا کوئی تو مطلب جانے کے بعد، نیچے جانے کے بعد، ہاں کچھ لوگ جو ہے پورا سجدے، اچھا مقتدی پھر بھی نہیں مانتے، پہلی صف کے جو ہیں وہ آواز کو فالو نہیں کرتے، وہ نگاہوں سے فالو کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ پھر بھی مقتدی وہ چلتے ہیں۔ تو آپ مقتدیوں کو بتائیں، اور یہ اماموں کی ہونا چاہیے، یہ غلطی رہتی ہے اماموں کی کہ وہ پورے سجدے میں چلے جائیں گے یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے جب کہیں گے اللہ اکبر۔ ہاں یہ دیکھا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امام تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، وہ تو اطمینان سے کر لیتے ہیں، لیکن مقتدیوں کو نہیں ہو پاتا جلسہ۔
صحیح صحیح صحیح. مطلب جب امام صاحب کا کوئی اگر کلمہ ختم ہونے کے بعد ہی ہم کو سٹارٹ کرنا ہے پھر وہ جی 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 مطلب اگلا پروسیجر. لیکن جی جنرلی کیا ہوتا ہے امام صاحب کہتے ہی لوگ جی جی سڈنلی جی. اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اٹھنا. ہاں امام اور صاحب بھی غلطی پہ رہتے ہیں بعض جگہوں پر، بعض جگہوں پر مقتدی بےچارے مقتدی تو اس لیے کیونکہ وہ دین کو اتنا نہیں سمجھے نا، یہ تو ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو جماعت دوزخ میں جائے گی وہ علماء کی جماعت ہوگی. اللہ حفاظ فرمایا بھائی. اوکے. جی ہاں اور اور کوئی؟ یہ شعبہ ابھی ابن طالب کا مطلب سٹارٹنگ کیا ہے اس کا، ہاں کیسے جی ہوا جی یہ؟ جی شعب ابی طالب یہ اس گھاٹی شعب کا ابی نام تھا. شعب کے معنی عربک میں گھاٹی کیا تھے، شعب. کیونکہ ابو طالب جو ہے مکہ کے سردار تھے، ان جی کے خاندان کی ملکیت کی یہ گھاٹی تھی، اس لیے اس کو اچھا. شعب ابی طالب کہتے. اوکے. اچھا تو اس لیے ان کو وہاں پہ پناہ مل گئی ایزیلی. جی جی. اچھا مطلب یہ حبشہ جاتے ٹائم پہ ہوا تھا نا یہ حبشہ آ, کے بعد جو مسلمان جا بات. چکے تھے اور جو آپ اچھا کے حامی تھے، پیارے اچھا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہوں نے ظلم و اچھا ستم کو سہنا گوارا کیا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو وہ آپ کے ساتھ رہے. اور اس بائیکاٹ میں آپ کے وہ رشتہ دار بھی شامل تھے جو آپ کے حامی تو تھے، حمایت کرنے والے اچھا تو تھے، لیکن ایمان نہیں لائے اچھا. تھے. اوکے اوکے اوکے. اچھا جی نور محمد بھائی کچھ پوچھئے. عارف بھائی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ.